کہ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس محض دولت ہی ہوتی ہے. یہی حال پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں اور ٹک ٹاکرز ہیں ان کا ہے. یہ امیر تو ہو گئے لیکن ان کی جو ذہنی غربت ہے وہ ابھی تک وہیں کی وہیں ہے. چیز اتاری ہوئے نہا رہا ہے تو اس پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ویوز ہیں. دولت مند فقیر لکھوں لیکن میں نے کہا یہ فقیروں کی توہین ہوگی. لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے یا مڈل کلاس کے لوگ تھے, قسمت ان پہ مہربان ہوئی. یہ لوگ آپ سے آپ کا کلچر چھین رہے ہیں, آپ کی روایات چھین رہے ہیں, آپ کی قدریں. دوسرا بچہ یا بچی اس کی خواہش ہے کہ وہ جلدی سے امیر ہو جائے, اس کے پاس وہ گاڑی ہو جو ڈکی بھائی نے رکھی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان. باب مرلے جو ہے وہ ایک جمیکن سنگر تھے امریکہ کے, اور صرف 36 برس کی عمر میں وہ وفات پا گئے تھے. ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس محض دولت ہی ہوتی ہے. یہی حال پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں اور ٹک ٹاکرز ہیں ان کا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ تو دے دیا لیکن ان کی جو ذہنی غربت ہے وہ آج تک نہیں گئی. اب اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو حال ہی میں جو ہے کوئی 2-3 دن پہلے جو ہے لاہور میں ایک ٹک ٹاکر ہیں رجب بٹ, ان کی شادی ہوئی ہے. تو آپ ذرا جائیں یوٹیوب کے چینل پہ اور وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں کس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں, کس قسم کی نمود و نمائش ہوئی ہے, کتنی ریاکاری ان لوگوں نے کی ہے, کتنا دکھاوا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جتنے بھی نودولتی ہیں, خاص کر کے یہ جو ٹک ٹاکرز اور یوٹیوب سے جو حال ہی میں امیر ہوئے ہیں, یہ امیر تو ہو گئے لیکن ان کی جو ذہنی غربت ہے وہ ابھی تک وہیں کی وہیں ہے. یہ صرف نہیں ہے کہ یہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ غریب ہیں, بلکہ یہ شیلو مائنڈڈ لوگ ہیں. ذہنی طور پہ یہ خالی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی ویژن ہے, جن میں نہ کوئی عقل ہے, نہ کوئی شعور ہے. صرف پیسہ ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے, اور پیسہ کمانے کے لیے یہ اپنی فیملیز کو بھی ویڈیوز میں لاتے ہیں اور ہر وہ چیز کر گزرنے کے لیے تیار ہیں جس سے ان کو زیادہ ویوز ملیں اور ان کے اکاؤنٹس میں زیادہ پیسے آئیں, زیادہ ڈالرز ہیں. جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, 3-4 ایسے چینلز جو پاکستان کے بڑے چینلز ہیں جس پہ ملینز کی تعداد میں لوگوں کے ویوز آتے ہیں ان کے کانٹینٹ پہ, اور کانٹینٹ کی کوالٹی دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یار یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ واش روم میں جا کے نہا رہا ہے اور اپنی ویڈیو بنا رہا ہے, جس کا پہلا سٹارٹ ہی ہے کہ وہ واش روم میں جا کے, آپ میں اسی رجب بٹ کے پہلے ولاگ کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ وہ جا کے تو اپنا قمیض اتاری ہوئے نہا رہا ہے, تو اس پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ویوز ہیں. تو کتنی ویلی ہماری قوم ہے. اب اس قوم کا کیا کریں کہ جو ان لوگوں کو ویوز دیتی ہے وہ اسے پیسے بناتے ہیں اور انہی پیسوں سے پھر ان کے اوپر اپنی دھونس بٹھاتے ہیں. ذہنی غلامی غربت ان کی ختم نہیں ہوتی لیکن پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور اس پیسے سے یہ پھر بہت سارے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. اب ایک ایسا ملک ہے جس میں 95 ملین لوگ جو ہے وہ غربت کا شکار ہیں. ملک کی 40% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, اور ملک میں تقریباً 26 کروڑ کے قریب جو بچے ہیں, 26 ملین جو بچے ہیں, وہ اسکولوں سے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے وہ ہیں. وہاں پہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, جس کو میں نے جیسے ٹائٹل دیا ہے کہ پاکستان کے دولت مند غریب. اب ایک میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو دولت مند فقیر لکھوں, لیکن میں نے کہا یہ فقیروں کی توہین ہوگی, کیونکہ جو فقیر ہیں ان میں بھی کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, ان کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. یہ جو ہمارے نو دولتی یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز ہیں, ان کا کیا مزاج ہے؟ اپنی فیملی کو یوٹیوب پہ لے کے آنا, اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جس قسم کا کانٹینٹ یہ پروڈیوس کرتے ہیں یا جس قسم کا کانٹینٹ جو ہے اوور آل ہمارے ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز جو اس قسم کے ہیں وہ کرتے ہیں, تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ان لوگوں کو فقیر کہنا فقیروں کی توہین نہیں ہے؟ یہ شیلو مائنڈڈ لوگ ہیں, ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے, ان کے پاس صرف پیسہ ہے, اور ان کو چونکہ پیسہ آ گیا ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے یا مڈل کلاس کے لوگ تھے, قسمت ان پہ مہربان ہوئی یوٹیوب کی توسط سے اور پھر ماشاءاللہ ہماری قوم کے توسط سے کہ جو ایک رائٹر کی ویڈیو کو دیکھنا پسند نہیں کرتی, جو کسی فلاسفر کی ویڈیو کو دیکھنا پسند نہیں کرتی, جو کسی ادیب کی ویڈیو کو دیکھنا پسند نہیں کرتی, جو کسی سائنٹسٹ کی ویڈیو کو دیکھنا پسند نہیں کرتی, لیکن ان جیسے یہ جو فلاں بھائی اور فلاں سسٹرالوجی اور دس اینڈ دیٹ, ان کی جو فضولیات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس بے تحاشا ٹائم ہے. یہ پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیوز دیکھ لیں گے, یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کو ویوز دے دیتے ہیں, اور یہ ویوز نہیں ہیں, یہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور انہی پیسوں سے جو ہے یہ لوگ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں. اور اب آپ کہیں گے کہ استحصال صرف یہ نہیں ہے کہ یہ وہی پیسہ کما کے پھر آپ جیسے لوگوں کو جو ہے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ جو شادی پہ جس قسم کا پیسہ لوٹایا گیا ہے, جس قسم کی نمود و نمائش کی گئی ہے, جس قسم کی ریاکاری کی گئی ہے, یہ جو رجب بٹ کی شادی تھی. پاکستان میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہم آئے روز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہیں, مائیں بچوں کو ساتھ لے کے جو ہے یا گاڑی کے نیچے آ جاتی ہیں, زہر کھا لیتی ہیں,
والد جو ہے وہ اپنے بچوں کو قتل کر لیتا ہے، آخر میں خودکشی کر لیتا ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسے ملک میں جہاں لوگ جو ہے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، وہاں پہ آپ اس قسم کی حرکتیں کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے اور ان لوگوں کے جو غربت کے شکار ہیں ان کے جرمدار نہیں ہیں؟ آپ یقیناً ہیں، آپ یہاں پہ بھی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ لوگ آپ سے آپ کا کلچر چھین رہے ہیں، آپ کی روایات چھین رہے ہیں، آپ کی قدریں چھین رہے ہیں، آپ سے آپ کا بچپن چھین رہے ہیں، آپ کے گھروں کا سکون چھین رہے ہیں۔ پاکستان میں خاص کر کے جو لوور مڈل کلاس ہے، اس میں ہر دوسرا بچہ یا بچی اس کی خواہش ہے کہ وہ جلدی سے امیر ہو جائے، اس کے پاس وہ والا آئی فون ہو جو 16 ہے یا 15 ہے، جو 4-5 لاکھ روپے کا ہے، وہ اس کے پاس ہو، اس کے پاس وہ گاڑی ہو جو ڈکی بھائی نے رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس وہ گاڑی ہو جو فلاں نے رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس وہ گھر ہو جو مسٹر پتلو نے لیا ہو۔ اب یہ بچے یا بچیاں جو ہے وہ شارٹ کٹ کی چکروں میں اپنی تعلیم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، ان کے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ نے آئے روز دیکھا ہوگا کہ جی ٹک ٹاکرز کسی کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، کوئی ٹک ٹاکر بچہ جو ہے وہ گن کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہوئے گولی چل جاتی ہے اور اس سے وہ اس کی جان چلی جاتی ہے، اور اس طرح کی اور بے تحاشا جو ہے وہ خبریں ہم آئے روز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ہمارے جو قوم ہے اس کا قصور ہے، دوسرا گورنمنٹ کا بھی قصور ہے کہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ جو یوٹیوب پہ بھی لاگو ہوتی ہو، جو ان لوگوں کو پابند کرے کہ آپ کس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے۔ اب کانٹینٹ جو ہے وہ میں نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیوز میں آئیں، لیکن کس قسم کا کانٹینٹ آپ دے رہے ہیں آپ تھوڑا سا اٹھا کے دیکھ لیں۔ اپنے ملک میں بننے والا جو فیملی ولاگنگ ہے اس کا کانٹینٹ بھی دیکھ لیں، اور کسی دوسرے ملک کا کانٹینٹ بھی دیکھ لیں جو فیملی ولاگنگ کا ہے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ جو باہر کے ممالک میں لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں فیملی ولاگنگ کے نام پہ، اس میں کوئی انفارمیشن ہے، کچھ ایجوکیشن ہے، کوئی میسج ہے، یہاں پہ کیا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں، آپ نمود و نمائش کر رہے ہیں، آپ شو آف کر رہے ہیں، آپ ریاکاری کر رہے ہیں، اور ریاکاری کر کے آپ پاکستان کے اس غریب طبقہ جو ہے اس کے جذبات کا استحصال کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کا معاشی استحصال، ایک ہوتا ہے آپ کا ایموشنل استحصال، جیسے کہ جذبات کا استحصال ہوتا ہے، اور جذبات کا استحصال جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں، وہ جہاں پہ ہیں اس پہ خوش نہیں ہیں، وہ مس گائیڈڈ ہو رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح راتوں رات امیر ہو جائیں جس طرح آپ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنی فیملیز کو بیچ کے، اپنے آپ کو بیچ کے، اپنی ویلیوز کو بیچ کر ہوئے ہیں۔ تو ہماری جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور یہ قوم سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ جس رفتار سے جو ہے ہم اس دلدل میں جا رہے ہیں، یہ ٹک ٹاک کی جو دلدل ہے، جو یوٹیوب کی جو دلدل ہے، یہ خاص کر کے ولاگنگ اور فیملی ولاگنگ کے نام پہ پہلے ہی ہماری قوم جو ہے اور ہمارے بچے جو ہے وہ ان کا مستقبل کو بہت زیادہ تابناک نہیں ہے، خاص کر کے لوور مڈل اور مڈل کلاس کا۔ تو یہ جو یوٹیوب ہے اور ٹک ٹاک ہے، اس پہ تو جب یہ جس انداز سے اور جس رفتار سے لگے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والا جو فیوچر ہے وہ ہماری جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے اس کے لیے ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔